إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کہتے ہیں دل کا میلان، کسی بھی چیز کی طرف انسان کا دل مائل ہو جائے، اس کی طرف راغب ہو جائے، کوئی بھی چیز اچھی نظر آ جائے تو انسان خود بخود جو ہے اس کو دل سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبت جو ہے تین وجوہات سے ہوتی ہے، تین وجوہات سے ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ہم سے سوال کیا کہ آپ اللہ کے نبی سے کیوں محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نہ وہ آپ کے زمانے میں ہے، نہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، پھر بھی اتنی محبت۔ نبی کے خلاف جو ہے مسلمان ایک لفظ سننا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے سوال کر لیا کہ آپ اپنی نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک انسان کسی سے اگر محبت کرتا ہے، اس کے تین وجوہات ہیں، یا تین وجوہات میں سے کوئی ایک ایسی وجہ ہوگی جس کی بنا پر سامنے والا کسی سے محبت کرتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ علماء اکرام نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا کسی سے محبت کرنا یا کسی کا مجھ سے محبت کرنا، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ احسان۔ اگر کسی نے آپ کے اوپر کچھ احسان کیا، کسی نے آپ کے اوپر کچھ احسان کیا تو دل کے اندر بڑی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مصیبت میں کسی نے آپ کو کچھ 2-4 روپے دے دیے اور آپ کے قرض کو عطا کیا تو آدمی جو ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اور زندگی بھر مرنے تک قسمیں کھاتے ہوئے پھرتا ہے کہ موقع ملا تو میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ چھوٹا موٹا احسان کرنے کی بنا پر انسان اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو کسی سے محبت کرنے کی ایک وجہ اس کا احسان۔ میں اور آپ اپنی ماں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے اور آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے پالا ہے اور 2 سال تک دودھ پلایا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے جس کی بنا پر ہم فطری محبت کرتے ہیں۔ باپ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ زندگی بھر پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اس کا احسان ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اس کا احسان ہے۔ تو محبت کرنے کی پہلی وجہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ احسان۔ کسی نے کسی کے اوپر احسان کیا تو انسان جو ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پہلی وجہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اخلاق و کردار، وہ کتنا پاک صاف ہے، کتنا اچھا ہے،
اس کے معاملات کیسے ہیں، تو انسان جو ہے اس کے اخلاق، اس کے کردار کو دیکھ کر جو ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسری وجہ جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی، انسان جو ہے خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے بعد، خوبصورت چہروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے اور اس سے کچھ وقت بتانا چاہتا ہے، ایک محبت کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ فطری طور پر انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے تین وجوہات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک احسان، دوسرا اس کا کردار اخلاق، اور تیسرا اس کی خوبصورتی۔ ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو علماء کرام نے آگے نقل کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی کے اندر بیک وقت یہ تینوں چیزیں سب سے اعلیٰ طریقے کی موجود ہے۔ آپ کا احسان کیا ہے؟ ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا، پال پوس کے بڑا کیا، یہ احسان کافی نہیں ہے، اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخلہ کروایا، رہنے کا طریقہ بتایا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہے، زندگی بتانے کا طریقہ بتایا، تو جس کی بنا پہ ہم اللہ کے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی کہا، انشاءاللہ آیت آئے گی آپ کے سامنے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جہنم سے بچنے کے طریقے سکھائے اور جنت میں داخل ہونے کا راستہ بتایا، یہ ان کا احسان ہے۔ اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے اللہ کے نبی، یہ عرب والے یا آپ کی امتی اگر آپ کے اوپر ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے؟ کیا میرے اور آپ کے ماں باپ اتنی فکر کرتے ہیں میرے اور آپ کے تعلق سے؟ اللہ کے نبی نے اتنی فکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ آیت کریمہ نازل کرنا پڑا کہ اللہ کے نبی آپ کا کام صرف بتانا ہے، آپ بتا دیجئے۔ وہ لوگ اسلام قبول نہ کرے جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی جو ہے کہاں پہ داخل ہو جائے؟ جنت میں۔ تو اسی لیے ہم اللہ کے نبی سے ماں باپ سے زیادہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا بڑا احسان یعنی جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ کسی نے بھی کہا کیوں محبت کرتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ سب سے بڑا احسان ان کا ہمارے اوپر یہ ہے۔ اور دوسرا آپ کے اخلاق و کردار، آپ کے اخلاق و کردار بڑے وسیع پیمانے پر آپ دیکھ لیں، پوری مکی زندگی اگر آپ دیکھ لیں، مدنی زندگی اگر آپ پڑھ لیں، آپ صاف الفاظ پیش کرنے والے، آپ امین تھے، صادق تھے، معاملات میں آپ اچھے تھے، ہر معاملے میں آپ اچھے تھے۔ آج ایک انسان جو ہے کسی فلم اسٹار سے محبت کرتا ہے، ایک وجہ کیا؟ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، ایک وجہ بن جاتی ہے، ایک اچھا کام ہے نا، وجہ بن جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بڑی تعریفیں اس کی کرتی ہیں، لیکن اس کے اندر ہزاروں قسم کے گناہ ایسے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں پر انسان اچھا ہی تلاش کر کے اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ آپ سر سے لے کر پیر تک اخلاق پہ بلند رتبے پہ فائز گئے، آپ کی زندگی میں ایک چیز بھی آپ کی مائنس نہیں تھی۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے کہا کہ آپ اخلاق کے بڑے بلند رتبے پر گئے، کسی نے آپ کی ایک خوبی دیکھ لیا وہی اس کے لیے کافی ہے، آپ کی زندگی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی سے ایسے ہی خوبیوں کو دیکھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری وجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی ہے، ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایک ہے آپ کی خوبصورتی۔ آپ کی خوبصورتی کتنی تھی؟ اللہ کے نبی بھی خود بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، اللہ کے نبی تمام لوگوں میں، تمام جتنے لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت آپ تھے۔ امی عائشہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ ایک ایسا خوبصورت نوجوان محل میں داخل ہو رہا ہے اور تمام کی تمام عورتیں متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ ثابت کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ ان کے حسن میں اور اتنے خوبصورت تھے کہ پوری عورتیں مغو اور مشغول ہو گئی اور انگلیاں کٹ کے نیچے گر رہی ہے، ان کو احساس نہیں کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں۔ یہ محبت کا اعلیٰ معیار، کسی بھی چیز کی طرف متوجہ ہونا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امی عائشہ بیان فرماتی ہے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا ہے، اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتے تو چاقواں اپنی انگلیوں پہ نہیں بلکہ اپنے سینوں پہ چلاتی اور جان کب نکل جائے ان کو احساس بھی نہ ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے ہیں؟
یہ تین وجوہات ہے. آپ سب سے زیادہ اخلاق والے، آپ سب سے زیادہ احسان کرنے والے، اور نمبر 3 آپ دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اس لیے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ محبت کرنے کی وجہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے بھی آپ سے کہا کیوں محبت کرتے ہیں، یہ 3 وجوہات میں سے ایک وجہ سے محبت کی جاتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی طرح لا کر دکھائے جن کے اندر اتنی ساری خوبیاں ایک ساتھ موجود ہو. اللہ ہم تمام کو ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے 3 اوصاف کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے نبی کے ماننے والو، اب اللہ کے نبی سے محبت کرو. کیسے محبت کرو؟ محبت کیسی ہونی چاہیے، کس حد تک محبت ہونی چاہیے، اور صحابہ اکرام نے کس حد تک محبت کر کے دکھائی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ پہلی حدیث پاک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، وہ شخص اپنے آپ کو مومن نہ کہے جب تک کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کیسے کرے، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے، اور یہاں تک کہ اپنے دوست و احباب اور پورے لوگوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرے. آپ کے 3 احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ زیادہ لائق ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کیے جانے کے لائق ہے. اور اس کے بعد آیت کریمہ بیان کی گئی. اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ نے کہا کہ تمام لوگ تو درکنار، یہ ماں باپ، یہ بھائی، یہ دوست و رشتہ دار، یہ کنبے قبیلے والے، اس سے بڑھ کر اگر موقع ملے تو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ایک مومن کی جان سے بڑھ کر، یعنی ایک انسان جو ہے اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمر بن خطاب کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے. بڑی محبت سے عمر بن خطاب کہتے اللہ کے نبی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تمام لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میرے نفس کے. تو اللہ کے نبی کیا الفاظ ہے؟ کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ مومن اس وقت تک نہیں کہلائیں گے جب تک کہ آپ مجھے اپنے آپ سے زیادہ محبت کرنے نہ لگ جائے. نفس سے زیادہ محبت، یہ نفس بہت پیارا ہے انسان کے لیے. آپ دیکھ لیں اپنے علاقوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر، اپنے خاندان والوں کے اندر دیکھ لیں، جب نفس کا معاملہ آتا ہے، ذات کا معاملہ آتا ہے، اپنی جان کا معاملہ آتا ہے تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ محبت کیسی کرنی چاہیے؟ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہاں تک کہ اپنے جان سے زیادہ محبت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے. میرے بھائیوں، کئی مرتبہ آپ نے واقعات اور آیتوں کا مطالعہ کیا ہوگا. سورہ توبہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 24 بڑی اہم ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پر تقریباً 8 چیزوں کو گنوایا ہے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اللہ نے کتنے تقریباً 8 چیزوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. 8 چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے مومنوں کی جماعت، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ سے محبت کیسے کرے؟ آپ کے اپنے ماں باپ، آپ کے اپنے بھائی بہنیں، آپ کی بیویاں، آپ کا مال جو گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، آپ کی جائیداد، آپ کا کاروبار اور آپ کے گھر. اللہ تعالیٰ نے تقریباً 8 چیزوں کو پیش کرنے کے بعد کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر یہ 8 چیزیں اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے فتربصوا. اللہ نے کیا کہا؟ انتظار کرو. کیا کہا؟ انتظار کرو. اللہ کے نبی سے محبت کیسی کرنا ہے؟ یہ 8 چیزوں سے بڑھ کر. اور میری اور آپ کی صبح ہونے سے لے کر رات میں آنکھ موچنے تک جو ہے میری اور آپ کی دوڑ یہی 8 چیزیں ہیں.
یا تو گھر میں ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، یا تو کاروبار میں ہوتے ہیں، یا تو اپنے دوست و احباب میں ہوتے ہیں، یا تو اپنے گھر میں مساکین میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جب موقع آ جائے اپنی جان سے بڑھ کر اور ان تمام چیزوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر کے ثابت کرو کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو آیت کریمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مکی دوروں پڑھے معلوم ہوگا کہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا، صحابہ نے ہجرت کیا نا، مدینہ کی طرف ہجرت کیا۔ 8 چیزوں کو قربان کرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ ہجرت کا حکم آ گیا، صحابہ اکرام اپنے اپنے بوریے بسترے باندھے اور نکل پڑے۔ باپ نکل رہا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا بے یار و مددگار، کہا کہ نہیں آپ کافر، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ بیویاں نکل رہی ہے، بچے ماں باپ کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں، دوست و احباب کو چھوڑ کے نکل رہے ہیں، اور یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ جس جگہ پر آپ گئے اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو، جائیداد کو، وراثت کو چھوڑ کر کسی نئے علاقے میں، نہ جہاں آپ کے چاہنے والے ہیں، جہاں نہ آپ کے جاننے والے ہیں، جہاں نہ وہ آپ کے ماننے والے ہیں، نیا علاقہ، نئی جگہ، کہاں پر سونا ہے، کہاں پر کھانا ملے گا، کہاں پر کون لوگ آپ کو ملیں گے۔ جب اللہ کا حکم آیا، صحابہ اکرام کی جماعت کہاں سے نکل گئی؟ مکہ سے نکل گئے۔ یہ 8 چیزوں کو قربان کیا اور مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر آپ جنگ بدر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ اکرام نے ثابت بھی کر دیا ہے۔ جنگ بدر ہوئی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے بدر کے میدان میں، اور سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں وہ کفار مکہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جنگ بدر کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ اب غور کریں میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، یہ سب سے بڑی جنگوں میں شامل کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ صحابہ اکرام کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے آئے تھے، کھڑے ہوئے وہاں پر، اور اس کے بعد جو ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی مکہ سے آئے تھے، وہ بھی مکہ سے آئے تھے، اور کوئی غیر نہیں تھے۔ مورخین نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مقابلے میں ان کا داماد کھڑا ہوا ہے، مقابلے میں داماد کھڑا ہوا ہے۔ مصعب بن عمیر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا سگا بھائی سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پر صحابی کھڑے ہوئے ہیں، ان کا باپ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ابو عبیدہ بن یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کا باپ وہاں پر موجود ہے۔ ابو بکر صدیق یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، مقابلہ کرنے کے لیے ان کا اپنا سگا بیٹا وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ محبت ثابت کرنا ہے۔ اللہ سے کیسی محبت ہو، رسول سے کیسی محبت ہو۔ اے صحابہ اکرام کی جماعت، آپ نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اب موقع آ چکا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنوں کا خون بہانا ہے، اور اپنا خون بہانے کا موقع ملا۔ صحابہ اکرام کھڑے ہوئے ہیں، تاریخ کے اندر اتنی بڑی جنگ کوئی ثابت ہی نہیں کر پائے گا۔ کوئی ہے شخص، کسی کے اندر طاقت ہے، کوئی ایسا سسر ہے جس کے سامنے داماد کھڑا ہوا ہے، چاہتا ہے اپنی بیٹی کے شوہر کو ختم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، کہا کہ حق و باطل کا مار کہا گیا، اللہ کا حکم آ چکا ہے، میرا کام صرف حکم دینا نہیں، مجھے بھی عمل کرنے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ سامنے چچا بھی کھڑا ہوا ہے اور داماد بھی کھڑا ہوا ہے، اگر موقع مل گیا تو میں سب سے پہلے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ کوئی معمولی مقام نہیں تھا۔ صحابہ اکرام نے ایک عجیب و غریب منظر کھینچا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو عبیدہ بن جراح، نوجوان صحابی رسول، نوجوان صحابی رسول، آپ غور کریں، بڑی چستی سے تلوار بازی کرنے والے، بڑے جنگجو، لیکن دکھنے میں بڑے دبلے پتلے، بڑے دبلے پتلے۔ جب بدر کے میدان میں یہ صحابی رسول نوجوان تلوار حمائل کرتے ہوئے، لہراتے ہوئے جب کفار کے اندر داخل ہو گئے تو بڑے بڑے کفار کے سورما، جنگجو، بہادر لیڈر اس نوجوان کے آنے کے انداز، تلوار پھیلانے کے انداز کو دیکھ کر وہ کانپ رہے تھے، اور کسی کے اندر طاقت و قوت نہیں تھی کہ اس نوجوان کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابو جہل، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے اس آنے والے نوجوان کو دیکھ کر جو ہے وہ ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، کپ کپا رہے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا شاید اس کے اندر جان نہیں ہے،
ایسا معلوم ہو رہا تھا شاید اس کے اندر موت کا خوف نہیں ہے، ایسا معلوم ہو رہا تھا یہ مرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بڑے بڑے سورما جو ہے اس نوجوان کو آتا ہوا دیکھ کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام نے واقعہ پیش کیا ہے، لیکن کفار میں ایک شخص تھا، کفار کہتے ہیں کہ آپ جاؤ اس نوجوان سے مقابلہ کرو، بار بار سامنے جاؤ۔ جیسے وہ آدمی ان کے سامنے آتا، جیسے قریب آتا، ابو عبیدہ بن جراح اپنی تلوار لے کر آگے بڑھ جاتے، وہاں پر آتا، وہاں پر جاتے، وہ آدمی کہتا اے ابو عبیدہ بن جراح آ مجھ سے مقابلہ کر، آ مجھ سے مقابلہ کر، کیا طاقت ہے تیری، آ مجھ سے مقابلہ کر، بار بار سوال کرتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح ہٹ جاتے ہیں، کبھی یہاں پر کبھی وہاں پر کبھی وہاں پر۔ صحابہ کرام نے واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں تمام کے تمام راستے بند ہو گئے۔ ایک مقام پہ اللہ کے نبی صحابہ کرام کھڑے ہوئے، اس سے اپنے آپ کو کتراتے ہوئے ہٹاتے ہوئے جب قریب آ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام راستے بند، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ ابو عبیدہ آ مجھ سے مقابلہ کر، دیکھتا ہو طاقت تیرے اندر کتنی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جو بات بیان کی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے آیا، صحابہ کرام کہتے ہیں تلوار نکالی اور اتنے زور سے اس آدمی کے سر کے اوپر وار کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے چیخیں نکل گئی، اور اتنا خطرناک وار تھا کہ سر پہ لگا، جس کی بنا پر دو ٹکڑے ہو کر جو ہے اس کی لاش سیدھا اس کے قدموں میں آ کر نیچے گر پڑی۔ صحابہ اکرام کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہائے اللہ یہ کیا واقعہ پیش آیا، اس نے کیا کر دیا ہے، اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح نے جس آدمی کو ایک ہی وار سے قتل کیا تھا ان کا اپنا سگا باپ تھا۔ کون تھا؟ ان کا اپنا سگا باپ تھا۔ اللہ کہتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھو، اور جب موقع آ جائے اللہ اس کے رسول کی محبت ثابت کرنے کا تو وہاں پر کون کھڑا ہے، کس کے خلاف جانا ہے، وہاں پر کون کیا کر رہا ہے، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ جائیداد کو قربان کیا، تمام کی تمام چیزوں کو قربان کیا، اور میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کے لیے صرف ہمیری اور آپ کی دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں، ہم پھر بھی ثابت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، ہم پھر بھی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے۔ جمعہ میں ایک مرتبہ امام خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہم آ نہیں سکتے ہیں، پھر بھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والے۔ یہ دعوے محبت کے دعوے کرنا اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، عمل کرنا ہوگا اور عمل کر کے ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی سے کیسی محبت کی جائے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی، اپنے بہنیں، اپنے علاقے، اپنے کاروبار، اپنے مساکن، اپنی بلڈنگیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے۔ اللہ ہم تمام کو ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ اس حد تک محبت کریں گے تو کیا ملے گا؟ صحیح بخاری کی روایت، ایک صاحب رسول سامنے آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں کر پاتا ہے، ان سے ملاقات نہیں کر پاتا ہے، دور رہتا ہے، ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملتا، کیا ملے گا اسے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا المرء ما من احبا، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ رہے گا۔ میری اور آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے ہم ذرا دیکھ لیں، میری اور آپ کی محبت کا معیار کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ میں اور آپ قیامت کے دن کس کے ساتھ رہیں گے۔ ایک اور بخاری کی روایت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں ایک صحابی رسول جو ہے دیہات میں رہنے والے، دور دراز میں رہنے والے تھے، بالکل مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سیدھا اپنے سوال کر لیا۔ کیا سوال کر لیا؟ دیگر صحابہ کرام جو ہے عمل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اچھا عمل بتائیے، افضل عمل بتائیے، فلاں عمل بتائیے۔ اس نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر ایسا سوال کیا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ کیا سوال کیا؟ سیدھا آئے، کہا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کیا الفاظ ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کرام سب سارے پریشان، عمل ہم سے نہیں ہو رہا ہے، سوال کس سے کر رہا ہے؟ قیامت کے بارے میں کر رہا ہے۔ تو نبی کے بڑے پیارے الفاظ آپ نے کہا کہ وَمَاذَا أَعْدَدتَ لَهَا، تو نے قیامت کے بارے میں کیا تیاری کی ہے؟ قیامت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا، تو نے کیا تیاری کی ہے؟ ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے، کہا کہ لا شیء، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اس کے رسول سے اور جتنے یہاں پر صحابہ اکرام کی جماعت جو آپ کے ماننے والے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا المرء ما من احبہ، کیا الفاظ ہے؟ جو انسان جس قوم سے جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ یہ الفاظ سننا تھا۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہو گیا، فما فرحنا بشیء فرحنا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے میں اللہ کے نبی کا یہ لفظ سننے کے بعد جو انسان جس سے محبت کرتا ساتھ رہے گا میں بڑا خوش ہو گیا، ہم سب خوش ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خواہش ہے کہ مرنے کے بعد ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب جیسے صحابہ کرام کے ساتھ رہیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ یاد رکھیں میری اور آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے جو ہے کچھ چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کہتے ہیں نا ہم محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کیسے ثابت ہوگا کہ میں اور آپ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ علماء اکرام نے کچھ چیزیں نقل فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنا۔ نبی سے محبت کا دعویٰ میں نبی سے محبت کرتا ہوں کہیں پر بھی قبول نہیں کیا گیا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اگر میرا اور آپ کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اس میں سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی اطاعت و اتباع۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جہاں پر جیسے عمل کیا ہے ویسے عمل کرنے کو اتباع کہتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں آپ کو؟ اللہ نے کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو آپ کو دے اسے لیں، جس سے منع کر دے اسے رک جائیں۔ کئی مقام پہ یہ آیت کریمہ بیان کی گئی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ ہے یا اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی اطاعت و اتباع کرنا ہوگا۔ تو نبی کی اطاعت و اتباع کیے بغیر جو ہے کسی کی محبت ثابت نہیں ہوتی ہے، ورنہ دعوے ہی رہ جائیں گے۔ محبت کرتا ہوں بولنا ہے یہ قابل قبول نہیں، محبت کر کے دکھانا ہے یہ ثابت کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں ایک صحابی رسول جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، یہ واقعہ بھی سن کے جائے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں یا محبت ہے تو ثابت کرنے کے لیے سر سے لے کر پیر تک ہم اپنے آپ کو نبی کے مطابق ڈھال لیں۔ آپ یاد رکھیں میرا اور آپ کا طریقہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا شکل و صورت، میرے اور آپ کے معاملات تعلیمات اگر اللہ کے نبی کے مطابق نہیں ہے پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ دعویٰ بیکار ہے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے وسلم کے پاس آئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غمگین تھے۔ یہ صحابہ رسول کا عمل یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے وسلم ان کے پاس آتے تو بڑی محبت سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، ملتے آپ کے پاس آگے بڑھتے، معانقہ کرتے، گلے ملتے، آپ کے ماتھے کو چومتے اور بڑی محبت سے بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے وسلم جو ہے صاحب رسول کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ بڑی محبت سے بات کرتا ہے، ہمیشہ آ کر اچھی ملاقات کرتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آج غمگین بیٹھا ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اپنے چاہنے والے صحابی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ مالی اراکا محزونا، کیا بات ہے آج بڑے غمگین نظر آتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو صاحب رسول نے اپنے نگاہوں کو اٹھایا تو بالکل آنکھوں سے خطرے گرنے ہی والے تھے، بڑی سوچ اور فکر میں چلے گئے۔ اور صحابہ کرام کی سوچ دیکھیے،
اور کس حد تک ان کی محبت تھی، لیکن محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے اللہ کے پاس بھی، رسول کے پاس بھی. کہتے اللہ کے وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ غمگین کیوں ہو؟ آگے بیان کرتے اللہ کے نبی، میں جب اپنے گھر کے اندر ہوتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے کاروبار میں ہوتا ہوں اور اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہتا ہوں، جب آپ کی یاد آتی ہے اپنے بچوں کو چھوڑتا ہوں اور دوڑتا ہوا آتا ہوں اور دور سے ایک مرتبہ آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں، بڑی محبت سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہوں. اور جب کبھی کاروبار میں ہوتا ہوں، وہاں پر آپ کی یاد ستائے، کاروبار آن اسپاٹ چھوڑ دیتا ہوں، دوڑتا ہوا آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، سلام کلام کر لیتا ہوں اور بڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے اور نکل جاتا ہوں. سب نے کہا کہ پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا محبت کرتے گئے، ہر جگہ سے آتے، محبت سے ملاقات کرتے گئے، اس کے بعد الفاظ جو تھے فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اتنا کہنے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکالنا شروع کیے. اللہ کے نبی کیا بتاؤں، اتنی محبت کرتا ہوں، دنیا کے اندر اتنی محبت کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے میری موت اور آپ کی موت کا خیال آتا ہے، مجھے بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی مرنا ہے، تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. کہا کہ بھئی پھر وجہ کیا ہے؟ مرنا تو سب کو ہے. اس کے بعد کے جو الفاظ تھے، اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا الفاظ تھے؟ اے اللہ کے نبی، وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر مجھے اختیار ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ سکتا ہوں، گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، کاروبار کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کی محبت کے لیے آپ کے پاس آ سکتا ہوں، لیکن جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، میرا انتقال ہو جائے گا، وَرُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، اور کیا ہو جائے گا؟ مرنے کے بعد آپ جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ رہیں گے. وَإِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور میں جنت کے اندر داخل بھی ہو گیا. خَشِيتُ اللَّهَ أَرَاكَ، اے اللہ کے نبی محبت اتنی زیادہ ہے، اگر جنت مجھے مل بھی گئی اور آپ کو دیکھنا نصیب نہ ہوا تو میرے لیے جنت جو ہے آپ کو دیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ترستی رہیں گے اور میرے جنت میں جانا بیکار ہے. بڑا پیارا سوال تھا. سوال کس چیز کا تھا؟ محبت کا. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، آپ کو جواب نہیں معلوم تھا، آپ اپنے گردن کو آپ نے جھکا دیا. پھر اس کے بعد آیت کریمہ نازل کی گئی، جبریل امین آیت کریمہ لے کر آئے. کیا آیت کریمہ ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. الفاظ کس کے تھے؟ محبت کا سوال. آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے بڑی محبت ہے، یہ محبت کے دعوے کر رہے تھے. اللہ نے نازل فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کے یہ صحابی اور قیامت کی صبح تک آنے والے آپ کی امتی اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو ثابت کرنا، کیا ثابت کرنا ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. آپ اعلان کر دیجئے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، ان کو اطاعت و اتباع کرنا ہوگا. کیا ملے گی؟ کس میں داخل کیے جائیں گے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن کی آیت کریمہ بتاتی ہے کہ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں محبت اللہ کے نبی سے کرتا ہوں، تو میری شکل و صورت، میرے اعمال، میرے معاملات، میرا کاروبار کس کی طرح ہونا چاہیے؟ نبی کی طرح ہونا چاہیے. اللہ سے ہم دعا کریں ہم تمام کو نبی کی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پہلا ثبوت اللہ کے نبی سے محبت اطاعت کے ذریعے سے ثابت کرنا ہوگا. نمبر 2، میں شارٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی، آپ سے ملاقات کرنے کی، جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کی خواہش پیدا کرنا ہے. اللہ ہم تمام کو وہ خواہش پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 2 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور، 2 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور، چاہے فلم اسٹار کی شکل میں ہو، کرکٹر کی شکل میں ہو، اس کو دیکھنے کے لیے، جھلک پانے کے لیے، سیلفی لینے کے لیے آج ہمارا کیا حال ہے. اور وہ اللہ کے نبی جو امام الانبیاء، جن کا اتنا بڑا مقام ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے، ان سے ملاقات کرنا ہے حشر کے میدان میں، اور خاص طور پہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا ہے، کہ اگر میری اور آپ کی اگر یہ خواہش ہے تو یہ میری اور آپ کی خواہش ثابت کرتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. خواہش ہے کسی کی نبی سے ملاقات، نبی سے محبت اور اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا، جنت کے اندر نبی سے باتیں کرنا، نبی کے سامنے اللہ کے نبی کی خدمت کرنا. چلو دنیا کے اندر تو موقع نہیں ملا، کم از کم اللہ کے نبی کہاں پر محبت کر لیں گے، اطاعت کر لیں گے، خدمت کر لیں گے؟
جنت میں کریں گے. نبی سے رفاقت، نبی کے ساتھ رہنے کی آرزو، تمنا، امید کرنا، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی دلیل ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے، تہجد کی نماز میں پانی رکھ دیا اس صحابی رسول نے. اللہ کے نبی بڑے خوش ہو گئے. نبی نے نوجوان کو بلایا، غلام تھے، خادم تھے، کہا کہ کچھ مانگ لو، میں آپ کو عطا کر دوں گا یا اللہ سے دلوا دوں گا. کہا اللہ کے نبی اتنی بڑی بات؟ کہتے ہیں کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے. چلے گئے گھر، پورا دن سوچا، کہا کہ میں تو غریب ہوں، مانگ لوں گا دنیا جنت کے دنیا آ جائے گی میرے پاس، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، سب مل جائے گا. پھر سوچتے ہیں کہ زندگی ایسے کیسے کٹ جائے گی، لیکن خواہش کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کی. پھر صبح صاحب رسول وہ نوجوان بچہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ سوچا ہے مانگنے کے لیے؟ کہا کہ اللہ کے نبی خواہش یہ ہے کہ آج جیسے آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے قدموں میں رہتا ہوں، آپ کی اطاعت و اتباع کرتا ہوں، آپ کے لیے وضو کا پانی رکھتا ہوں، آپ کی خدمت کرنے کے بعد بڑی خوشی ملتی ہے. اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ کی خدمت کروں اور آپ کے ساتھ رہوں. اللہ کے نبی کے الفاظ تھے، آئنی علی نفسک بکثرت السجود. اگر تو چاہتا ہے، تیری امید ہے، تیری محبت ہے، تیری چاہت ہے کہ تو میرے ساتھ ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ نفل نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا. نفل نمازوں کا اہتمام کرنا بھی کیا ہے؟ نبی سے محبت کی علامت ہے. دو چیزیں ہو گئی. اب آگے بڑھیے. اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی سے محبت کب ثابت ہوگی؟ دفاع کرنا، نبی کا دفاع کرنا. نبی کے بارے میں کسی نے آپ کے سامنے بدتمیزی کی، دفاع کرنا. ہے علم ہمارے پاس نبی سے محبت کا دفاع. کیا مطلب؟ 4 چیزوں کا دفاع کرنا. جب آپ زندہ اپنی دنیا کے اندر موجود ہیں، 4 چیزوں کے اوپر الزام لگے تو آپ اگر دفاع نہ کرے تو آپ محبت نہیں کرنے والے. کیا ہے؟ نمبر 1، آپ کی تعلیمات کا دفاع. آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے سامنے کہا گیا کہ اللہ کے نبی دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. ہر نوجوان کے اندر اتنا علم موجود ہو، ان کے سامنے منہ تو جواب دے سکے، وہ علم حاصل کرے، قرآن پاک پڑھے، احادیث کا علم حاصل کرے. اللہ کے نبی جو تعلیم ہم کو دیا ہے، دفاع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب ہم زندہ ہو، آپ نبی کے تعلیمات کے خلاف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم ماننے والے ان کے موجود یہاں پر ہیں. نبی کا دفاع کریں، تعلیمات کا دفاع کرنا. نمبر 2، آپ کی ذات کا دفاع کرنا. کسی نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ آپ کے نبی جو ہے اتنی شادیاں کرنے والے ہیں، آپ دفاع کریں، آگے بڑھے. کیا ہمارے پاس علم ہے دفاع کرنے کے لیے؟ تو نبی سے محبت، علم حاصل کرنا ہوگا، شریعت کا علم حاصل کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو. اور نمبر 3، اللہ کے نبی کی بیویوں کا دفاع کرنا ہوگا. اور نمبر 4، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہوگا. جب آپ دفاع کریں گے، یہ علامت ہے کہ آپ اپنے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنے اور آپ کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. نمبر 4، یا یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ جو مشن لے کر آئے تھے، اس مشن کو آگے بڑھانا بھی اللہ کے نبی کی محبت میں شامل ہے. جو پیغام آپ دنیا کے اندر لے کر آئے تھے، وہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا یہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے. جو قرآن اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، جو دعوت اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، وہ دعوت کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا یہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے. اگر میرا اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کا پیغام ساری دنیا تک پہنچانا ہوگا. ایک چھوٹا واقعہ صحابہ رسول کا کہ نبی کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. اور یہ کیسے تھے، ان کا عمل کیا تھا، نبی کی محبت کیا چیز تھی، آپ کو معلوم ہوگا. اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حبیب بن زید، ان کا بڑا تفصیلی واقعہ پھر کبھی سناؤں گا آپ کے سامنے. حبیب بن زید بڑے دبلے پتلے صحابی، ان کے گھر میں تقریباً 8-10 بچے تھے اور سر پہ ٹوکرا رکھ کر کھجور بیچا کرتے تھے. بڑے دبلے پتلے صحابی رسول اور بڑے کمزور صحابی تھے. گلیوں میں یہاں وہاں پر جو ہے بیچا کرتے تھے. مسیلمہ کذاب جب اس نے اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بڑا لمبا طویل واقعہ ہے، اس نے بھی خط بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے خط بھیجا تھا. آپ نے خط نقل فرمایا، اس کے بارے میں کہا کہ تو جھوٹا ہے، اسلام کی دعوت لے لے، دعوت قبول کر لے. اللہ کے نبی نے کچھ الفاظ خط کے اندر لکھے.
صحابہ اکرام کو دعوت دی کہ آئے اور اس مشن کو آگے بڑھائے، دین کی دعوت اس کذاب تک پہنچائے. کیونکہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جانا، اس کے ساتھی تلوار لے کر کھڑے ہوئے، اس کی ایک بڑی فوج اپنی، اور جا کر اسے دین کی دعوت دینا اور اس کی مجلس میں داخل ہو کر اسے کذاب اور جھوٹا ثابت کرنا اور تمام اس کے ماننے والوں کے سامنے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانا کوئی معمولی پیغام ہے اور معمولی کام نہیں تھا. جب آپ نے اعلان کیا کون خط لے کر جائے گا، صحابہ اکرام آگے بڑھ رہے تھے، ان کے منہ میں کھجور تھے اور فوراً بلا روک و ٹھوک بولنے لگے کہ اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، مجھے آپ وہ کام سونپیے، میں توحید کا پیغام اس کے سامنے پیش کروں گا. جب وہ کہہ رہے تھے تو منہ سے کھجور گر رہا تھا نیچے، صحابہ اکرام کے اوپر گر رہا تھا. صحابہ اکرام نے کہا کہ ابھی پہلے کھا لو بعد میں بات کر لو. کہا کہ اتنا بڑا پیغام اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں اور توحید کا پیغام اس کے دربار میں پیش کرنا ہے تو میں کیسے چپ رہوں گا. رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا، خط دیا اور اس کے بعد آپ نے نیزہ عطا فرمایا. کہا کہ جاؤ مسیلمہ کذاب کے پاس جا کر دین کی دعوت دو. صحابہ اکرام کہتے ہیں جب وہ آیا تھا وہ صحابی رسول بڑا کمزور، دبلا پتلا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا. جب اللہ کے وسلم نے کہا کہ جاؤ جا کر دے کر آئے، جب نیزہ پکڑا اپنے ہاتھ میں اور اللہ کے نبی کا خط لیا تو اس کے بعد صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں جب دربار سے نکلنے لگا تو چلنے کا انداز ایسا تھا گویا کوئی جرنیل بڑا بادشاہ نکل رہا ہو. کہاں پر نکل رہا ہو؟ فوج کشی کرنے کے لیے جرنیل بادشاہ نکل رہا ہو، دین کی دعوت دینے کے لیے. دبلے پتلے تھے لیکن خط لینے کے بعد جب نکلتے ہیں تو ایک سردار کی طرح ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نکل پڑے. کہاں پر؟ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے. سارا دربار سجا ہوا، وہ وہاں پر بیٹھا ہوا، اس کے دربار میں داخل ہو گئے اور جو ان کا جو انداز تھا اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب توحید مضبوط ہوگی اور نبی سے محبت ایسی ہوگی نا، اس کے بعد کون کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہوں، کس کے سامنے پیش کرنا ہے، کیا پیش کرنا ہے، انسان کو ڈر کبھی محسوس نہیں ہوگا میرے بھائی. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ توحید اور وہ اطاعت اتباع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دربار میں داخل ہوئے، نیزہ لیا، وہاں پر کھڑے ہوئے، اتنے زور سے زمین پہ گاڑا کہ وہ سجدہ رہ گیا، کانپ اٹھا اور وہ نیزہ چبھنے کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ تھرا گیا. کہا کہ کون ہے تو، کہاں سے آیا ہے دربار میں گھس کر؟ ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتا نہیں میرے چہرے کو دیکھ کر میں نبی کا ماننے والا ہوں، دیکھتا نہیں میرے آنکھوں کے اندر جو جوش و جذبہ، جو ولولہ میرے آنکھوں کے اندر ہے، جو میرے لباس کے اندر ہے، وطانت میرے اندر موجود ہے. کیا میرے لباس، میرے انداز سے دیکھ کر کیا تجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوں؟ کہا کیا لے کر آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی نے خط بھیجا ہے، ذرا اسے پڑھ تو لے. اور بادشاہوں کا انداز کیسا تھا اس زمانے میں؟ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسی شکل و صورت، ایسا انداز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ دیکھ کر لوگ گھبرا جائیں. ایمانی محبت، جب تک ایمان مضبوط ہوگا آپ کے الفاظ، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا انداز دشمنوں کے دلوں کے اندر جو ہے ولولہ طاری کر دے گا میرے بھائی. شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ویسا ایمان موجود ہو، ورنہ آج ہم کچروں کے موافق کاٹے جا رہے ہیں، کچروں کے موافق کاٹے. ایمان ہمارے اندر نہیں، نہ وہ نبی کی سنت ہے، نہ وہ صورت ہے، نہ وہ انداز، نہ بات کرنے کا. اب غور کرے، کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے نبی کا چاہنے والا، نبی کا غلام ہوں؟ کہا خط لے لے. اس زمانے میں خط کا انداز یہ تھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوتا اور منشی جو ہے ان کے سامنے خط پڑھا کرتا تھا. ایک انداز اس زمانے کا تھا. منشی نے خط لیا، دربار والے تمام کے تمام بیٹھے ہوئے ہیں، جلاد پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اس نے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف یہ دین کی دعوت. اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی اور اس کے اندر ثابت کیا کہ تم کذاب، جھوٹے ہو، تم نبی بننے کے لائق نہیں. اتنا سننے کے بعد کہ پورے عوام کو یہ بات معلوم ہو گئی اور میرے دربار میں میرے آدمیوں کے خلاف جو ہے باضابطہ مجھے کذاب اور جھوٹا کہا گیا. غصے کے مارے تپ تپاتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے اس نے کہا کہ اے حبیب، تیری رائے کیا ہے میرے بارے میں؟ نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور جو محمد
کہاں پر؟ عرب کے اندر آئے، قریش میں جو آئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہا کہ اچھی بات ہے، آپ اپنے نبی کو مانتے ہیں، میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا تو مجھے نبی کہتا ہے؟ کیا تو میرے کو نبی کہتا، نبی مانتا ہے؟ یہی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، تیری آواز مجھے کانوں تک نہیں آتی ہے۔ پھر کہا کہ تو اپنے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ عرب میں آئے ہوئے محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے نبی کے بارے میں اقرار کرتا ہوں وہ اللہ کے نبی ہے۔ اور دربار سجا ہوا، سارے لوگ غصے میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ تب تپا رہا، کب کپا رہا ہے، یہ کہتا ہے میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تیری آواز جو ہے میرے کانوں میں نہیں آ رہی ہے، میرے کانوں میں نہیں آ رہی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کہا کہ میرا انکار کرتا ہے، میرا انکار کرتا ہے، ذرا پیچھے دیکھ لے کون کھڑے ہوئے ہیں، ذرا دیکھ لے ذرا پیچھے درباری کھڑے ہوئے، جلاد وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمارے اندر بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے۔ بڑے تاریخی الفاظ تھے، کیا الفاظ تھے ان کے؟ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نبی کو ماننے والے ہیں، جب میں اپنے گھر سے نکلا اس پیغام کو تیرے پاس لانے کے لیے، میرے گھر کے اندر کچھ بچے ایسے ہیں جو چلنا ابھی سیکھ رہے ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی دودھ پی رہے ہیں۔ اس پیغام کو تیرے پاس لانے کے لیے میں کبھی اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا کہ میں جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے آگے بڑھنا ہے، نبی کا پیغام آگے پہنچنا ہے، میں اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا ہوں، اور تو آج مجھے کہتا ہے یہاں پر کہ اپنے جلاد کی طرف دیکھ لیں جو کھلونے لے کر کھڑے ہوئے مجھے ڈرانے کے لیے۔ کہا کہ نہیں، جو بات کر رہے ہیں مجھے بات کر۔ ڈر کے مارے غصے میں اٹھا، تلوار لیا اور سیدھا وار کیا، ایک ہاتھ کاٹا اور نیچے گر پڑا۔ ایک صحابی جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ دربار میں یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہا کہ اب بتا نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے اور میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہ تیری آواز مجھ تک نہیں آتی ہے۔ پھر آگے بڑھا، ایک اور ہاتھ کاٹا، ہاتھ کٹ کے نیچے گر پڑا۔ اس کے بعد وہ صحابی بیان فرماتے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کی توفیق عطا فرمائے کہ تلوار اس مسلمہ کذاب کے ہاتھوں میں گئے، گردن پہ تلوار رکھی اور کہا کہ اے حبیب آخری وارننگ دیتا ہوں، مجھے نبی مان لے ورنہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ وہ مسلمان صحابی کہتے ہیں تلوار اس کے ہاتھ میں گئے، کاٹنے سے پہلے اس کے ہاتھ جو ہے کپ کپا رہے تھے۔ کہا کہ میرا وہی اعلان ہے کہ میں اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی مانتا ہوں اور میں تیرا ایک اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد بڑے زور سے گردن ماری اور گردن ٹوٹ کے نیچے وہاں پر گر پڑی۔ نبی کا پیغام پہنچانا ساری دنیا تک کے لیے، توحید کا پیغام، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری اور ساتھ میں اللہ کے نبی کی محبت کی علامت ہے۔ اس کے بعد علماء اکرام کہتے ہیں نمبر 4 کیا ہے؟ نبی کی سیرت حاصل کرنا، سیرت پڑھنا، نبی کے اوپر درود پڑھنا۔ ایسے کئی باتیں بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو اطاعت و اتباع کے ساتھ نبی کا پیغام پہنچانے، نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، آج ہے نا ایک بل پاس کیا گیا وقف، ہے نا وقف بورڈ کی طرف جو معاملہ ہے، ترمیم کا معاملہ، آپ سب جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس بل کے بارے میں۔ آج موقع آ چکا ہے تمام مسلمان آگے بڑھیں، ایک ہونے کا ثبوت دیں اور باضابطہ اس بل کے خلاف اپنا احتجاج کریں، اور باضابطہ بار کوڈ کے ذریعے سے جو کہا گیا ہے اس کا باضابطہ آپ آگے بڑھ کر اعلان کریں کہ ہم اس بل کو نہیں مانتے، اس بل کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھے، ایسی ہزاروں بلیں آئیں گی، آگے چل کر آئیں گے ایسے ہزاروں بلیں، لیکن میرا اور آپ کا پہلے ایمان یہ ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور کرتوت میرے اور آپ کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھار لیں اور اس کے بعد ایک جہتی کا فیصلہ کر کے میں اور آپ آگے بڑھے اور یہ ظالم حکومت کو یہ ثبوت دے
کہ ہم تمام کے تمام آگے بڑھنے والے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان گئے. تمہاری چالاکیاں، تمہاری مکاریاں، تمہارے پلان آج کے بعد آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہاں جی، ہم نبی کے ماننے والے. ثبوت ہے نبی کے ماننے والے کا. آگے بڑھے اپنے دوست و احباب میں، اپنے گھر والوں میں. جن لوگوں نے وہاں پر ای میل نہیں کیا گیا، آپ آگے بڑھیں. اپنے آج آخری دن ہے نا اس کا، تقریباً آج رات کے 12 بجے تک ٹائم آپ کے پاس ہے. آپ جو ہے ای میل کے ذریعے سے اپنا احتجاج کریں، ان کے سامنے پیش کریں. ہم اس بل کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس بل کو نہیں مانتے. اس کے علاوہ وہ تمام کے تمام قوانین جو مسلمانوں کے خلاف بنائے جائیں گے، ہم ہرگز نہیں مانیں گے اسے انشاءاللہ. یہ ضرورت ہے ہماری، کیونکہ اس بل کا نقصان کیا ہے؟ جو وقف بورڈ میں جو بھی مسلمانوں کی جائیداد ہے، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو، مساجد کی شکل میں ہو، اور جو بھی یتیم خانے جو بھی ہمارے ہوا کرتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے. یہاں تک کہ وہ بھی لوگ ہمارے حصے دار بن جائیں گے، ہمارے ٹرسٹی بنیں گے. وہ تمام کی تمام چیزیں بننے والی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.